مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک دن میری زندگی میں واپس آئے گی۔ اس کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، پر ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میں اس کی یاد میں رویا نہیں تھا۔ سب کہتے تھے کہ اسے بھول جاؤ، وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی، زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، پر میرا دل و دماغ اس کی محبت کے علاوہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پر جب مجھے پتہ چلا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس سے ملنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں خیال آ رہے تھے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی گلے لگا کر رونے لگے گی اور کہے گی کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو میں اسے کہوں گا کہ دیکھو نا، میں آج بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں، اور کہوں گا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب سب بھول جاؤ، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، چلو زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ اور پھر پوچھوں گا کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ پھر میرا سفر ختم ہو گیا اور میں سیدھا اس کے گھر چلا گیا۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ دیر اس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ سے نظریں پھیر لی۔ اس کی حالت کافی خراب نظر آ رہی تھی، جیسے وہ کئی سالوں سے بیمار ہو۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگ رہی تھی۔ بالوں میں سفیدی، چہرے پر جھریاں اور آنکھوں کے نیچے ہلکے صاف بتا رہے تھے کہ اس کی زندگی موت سے بدتر گزری ہے۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ چیخ کر کہنے لگی کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اگر تم یہ دیکھنے کے لیے آئے ہو کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی تو دھیان سے دیکھ لو، میری سانسیں چل رہی ہیں اور میں زندہ بھی ہوں۔ پھر کہنے لگی کہ تمہارے ایک جھوٹ نے میری زندگی برباد کر دی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ پھر وہ زور زور سے رونے لگی اور پھر مجھے بد دعائیں دینے لگی کہ تم کبھی خوش نہیں رہو گے، تمہیں ساری زندگی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ میں بالکل خاموش کھڑا تھا، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، پر کاش آج وہ زندہ ہوتی اور دیکھتی کہ اس کی بد دعا میں کتنا اثر ہے۔ یہ درد مجھے ہر روز تڑپاتا ہے کہ اس کی موت میری وجہ سے ہوئی۔ میں پل پل اس کی یاد میں مرتا ہوں، میری زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون نہیں۔ میں بڑی شدت سے موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک حد تک اذیتیں سہنے کے بعد کاش خودکشی حلال ہوتی۔